تمہارے میرے رسول نے, سچے رسول نے فرمایا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا, قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا, ایک سایہ ہوگا, اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا, اللہ کے عرش کا سایہ. منڈپ کے سائے میں, شامیانے کے سائے میں انسان اپنی کوششوں سے پہنچے گا, لیکن عرش کے سائے میں کم و بیش 70 لوگ ہوں گے. احادیث کی کل تعداد ملائی جاتی ہے تو 70 کی تعداد بنتی ہے. 70 خوش نصیب ہے جن کو اللہ قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے گا, عرش کا سایہ. اور پھر یاد رکھنا, اللہ اکبر, یعنی قیامت کا سایہ کسی کی عمر کی وجہ سے نہیں ملے گا, کسی کے نسب کی وجہ سے نہیں ملے گا, کسی کی خوبصورتی کی وجہ سے نہیں ملے گا, کسی کی ڈگری کی وجہ سے نہیں ملے گا. اللہ کے عرش کا سایہ ایمان کے بعد عمل کی وجہ سے ملے گا. 70 اعمال ہے, 70 اعمال, ان میں سے کچھ اعمال کر لو, اللہ تمہیں عرش کا سایہ عطا کرے گا. آج جتنی وقت میں گنجائش ہے, جتنا وقت میرے پاس ہے, اتنے وقت میں مختصر وقت میں جلدی وہ عمل پڑھتا ہوں جس کے کرنے والے کو عرش کا سایہ ملے گا. بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں, اور یاد رکھنا قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا, لیکن جس کو عرش کا سایہ مل جائے گا اس کے لیے پورا قیامت کا دن صرف ظہر کی 4 رکعت کے برابر ہوگا. اتنا مختصر ہو جائے گا. آئیے کچھ عمل کر لیجئے. پہلا خوش نصیب جس کو قیامت کے دن اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. نمبر 1, جس کو اللہ نے اقتدار دیا اور اس نے عدل کیا, انصاف کیا. ایسا انصاف کرنے والا قیامت میں عرش کے سائے میں ہوگا. عادل حکمراں. عادل حکمراں کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں کہ صرف بادشاہ. اس کی شرح میں محدثین نے لکھا ہے ہر انسان اپنے گھر کا حکمراں ہے, محلے کا بڑا محلے کا حکمراں ہے, گاؤں کا چودھری گاؤں کا حکمراں ہے. یعنی جس کو لوگ اپنا حکم اور بڑا مانتے ہیں, اگر اس نے انصاف کیا اللہ اس کو عرش کا سایہ عطا کرے گا. اب میں لمبی تو نہیں کرتا, یعنی باپ پر فرض ہے اولاد میں انصاف کرے, برابر انصاف کرے. آج کل کیا ہو رہا ہے, اللہ اکبر, کچھ بچوں کو بہت لاڈ کیا جاتا ہے اور کچھ بچوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے. اللہ اکبر, بلکہ یہ بھی ہو رہا ہے بیٹوں کو لاڈ کیا جاتا ہے, بیٹیوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے. یاد رکھیے بیٹیوں کو کبھی نظر انداز مت کیجئے. اللہ, آج آپ کہتے بیٹیاں بھاگ رہی ہے, میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں بیٹیوں کے بھاگنے کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے, جیسے پیٹ کی پیاس ہے, جیسے نفس کی پیاس ہے, ویسے دل کی بھی پیاس ہے. پیٹ کو پیاس لگتی ہے, پانی چاہیے, پیٹ کو بھوک لگتی ہے, کھانا چاہیے, نفس کو پیاس اور بھوک لگتی ہے, کوئی ہم جنس چاہیے, اور اس کے بعد اللہ اکبر, یعنی ہم جنس سے مراد کوئی اپنے جیسا انسان چاہیے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کیا ہو. اور جب دل کو پیاس لگتی ہے تو پیار چاہیے, محبت چاہیے, ان سے چاہیے, الفت چاہیے. تو یاد رکھنا دلوں کی پیاس ہے پیاس. بیٹیوں کو نظر انداز کرنے والوں, بیٹیوں کو بھاگنے پر اس ظالم معاشرے نے مجبور کیا ہے. جس سماج میں نہ ماں بیٹی کو پیار دے, نہ باپ بیٹی کو پیار دے, نہ بھائی بہن کو پیار دے, نہ شوہر بیوی کو پیار دے, تو جب دل کی پیاس لگتی ہے تو وہ پیار تلاش کرنے کے لیے باہر جھانکنے لگتی ہے. اور باہر ظالم لوگ, بلکہ ظالم انسان جو نفس کے پجاری ہے, جو فسق و فجور میں ڈوبے ہیں, جو گناہوں کے دلدل میں ڈوبے ہیں, وہ موبائل کا لالچ دیتے ہیں, گھومنے پھرنے کا لالچ دیتے ہیں, زیور کا لالچ دیتے ہیں, دولت کا لالچ دیتے ہیں, آزادی کا لالچ دیتے ہیں, اور پیار کے جھوٹے دعوے میں پھنس کر ہماری بچیوں کا سب کچھ لوٹ لیتے ہیں. اور بچیاں بہت سادہ دل ہوتی ہے. یاد رکھنا آج سے 50 سال پہلے تک کوئی ریکارڈ نہیں ہے کہ کسی بھکاری کی بچی بھی بھاگی ہو. وجہ یہ ہے کہ باپ غریب ہوتا تھا مگر سنت مصطفیٰ سمجھ کر اپنی بیٹی کو پیار دیا کرتا تھا. جب تک ہم بیٹیوں کو پیار, نعرہ رسالت, مذہب اسلام, عظمت اسلام, جب تک ہم بیٹیوں کو پیار دیتے رہے, ہماری بیٹیاں کسی بادشاہ کا ہاتھ پکڑ کر کے نہیں بھاگی. جب سے ہم نے پیار دینا بند کر دیا ہے, جوتے سلنے والے کا بھی ہاتھ پکڑ کر بیٹیاں بھاگ رہی ہے, چپل سلنے والے کا ہاتھ پکڑ کر بھی بیٹیاں بھاگ رہی ہے. اے ظالم معاشرے کے لوگوں, صرف داڑھی رکھنا سنت نہیں ہے, صرف ٹوپی پہننا سنت نہیں ہے, صرف مسواک کرنا سنت نہیں ہے, عطر اور سرما لگانا سنت نہیں ہے. جب بیٹی آ رہی ہو اس کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جانا یہ بھی مصطفیٰ کی سنت.